اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، نگاہ کرم کر دو میرے آقا، عطائے رسول غریب نواز حبیب اللہ، ہمارے دادا غریب نواز۔ میرے غریب نواز وہ وقت آ گیا ہے، اٹھا دو اپنی نظر کرم کو، کوئی نہ یقین ہے کہ میرا خواجہ عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ ارے اللہ کی قسم، کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ باپا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ سنت میں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو ادھر آ جا، غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے، غریب نواز بخشانے کو تیار ہے۔ یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا، نبی کو علم غیب کا مالک سمجھنے والا، نبی کریم کی عبادت کرنے والا، آپ کی خبر کے لیے طواف اور رکوع کو جائز سمجھنے والا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے۔ وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ہمارے دادا غریب نواز۔ میرے غریب نواز وہ وقت آ گیا ہے، اٹھا دو اپنی نظر کرم کو، کوئی نہ یقین ہے کہ میرا خواجہ عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ اب عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بھکاریوں کو بھیک دینے کا وقت ہے۔ میرے خواجہ اٹھا دو پردے، دیکھ لو غلاموں کو، کہاں جائیں گے میرے خواجہ؟ ہمارے بزرگوں نے تو آپ کی چوکھٹ بتائی، ادھر بتایا، آپ نے سدا نوازا ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، نہ کہیں جائیں گے۔ آپ نے غلامی چشتیت کا جو پٹکا ہماری گردنوں میں ڈالا ہے، خدا کی قسم ہم جان دے سکتے ہیں، لیکن اس کی عزتوں پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ارے اللہ کی قسم، کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ باپا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو۔ نبی، ولی، علی، غوث، قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں۔ غوث اعظم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ کوئی جماعت کا مولوی اور ملا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے تیار ہوں، نہیں دے سکتا تو آ جائے میں سنت میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو ادھر آ جا، غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے، غریب نواز بخشانے کو تیار ہے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا،
قائد اعظم کہا, رہبر اعظم کہا. اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا. جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے. جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے. وہ جنت کھلوائے گا, جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود. میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. جہاد کا میدان ہے, تیر لگتا ہے, نیزہ لگتا ہے, نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ, اس کو جنت مبارک. جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے, اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے, مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے بابے چھڑا لیں گے, ہمارے بابے جنت میں لے جائیں گے. یہ صحابی رسول ہے, میدان جہاد ہے, مصطفیٰ کا خادم ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیزہ لگا, فوت ہو گئے. ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. پیارے نبی نے فرمایا, پیارے حبیب نے فرمایا, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا, امام کائنات نے فرمایا, محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کلا والذی نفس محمد بیدی, اللہ کی قسم ہرگز نہیں, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی. وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے. کون جنت میں جائے گا کون نہیں, تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں. جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے, جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا, اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا. آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی. جو مرضی کرو, ہمارے نذرانے دیتے رہو, جنت پکی ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں, اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا, آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا. اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا, تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا. یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے. پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے, اس کا تعارف کروا رہے. وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے, سچی نیت سے, سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ, جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ, دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں, فقیر ہے, منگتے ہیں, کلاش ہے, بھوکے ہیں, فقیر ہے,
رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواز اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی، جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ ٹیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ جی آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے توبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے، ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہمیں مبارک ہو۔ اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت، اور جی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے، تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آگے ہیں، تو اتنا لمبا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوکھا جا کام، یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے نور تیری خالہ دے کاٹر جاندہ ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آگے آ جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں شفاعت پالیں، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں شفاعت پالیں، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں شفاعت پالیں۔ شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وشہد ان الجنت حق وان النار حق۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون سی حدیث میں ہے؟ صحیح البخاری۔ قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب، سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت بابا جی کی لکھی ہوئی، جو انہوں نے پاگل پنے میں لکھی تھی، جب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کرنا تو کہا ویلا جو بیٹھا تھے کچھ لکھ ہی لواں وہ، ارے یہ اس کی کتاب ہے جو اس میں پیارے نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، رب سے مشورہ کرتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول کی حدیث کو اپنے کتاب میں لکھتے تھے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی کا یہ فرمان جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، قانون ساز اللہ کے علاوہ کوئی اور، پارلیمنٹ قانون ساز بن سکتا
انسان قانون سازی کر سکتے ہیں؟ انسانوں پر لازم ہے وہ رب کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے، خود قانون سازی کرنے کی اجازت حاکم اعلیٰ اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پکارا اللہ کو جائے گا، مانگا اللہ سے جائے گا، عبادت اللہ کی ہوگی جو اس بات کی گواہی دے، اور پھر یہ گواہی دے ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ، جی دل کی کھڑکیاں کانوں سے پہلے کھولنا، عبدہ نورہ نہیں کہا، بڑے گستاخ ہیں جی وہابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، جو بشر کہے واجب القتل ہے، جو بشر کہے گستاخ ہے، جو بشر کہے وہابی ہے، وہابی کو مارنا 100 یہودیوں کو مارنے سے زیادہ ثواب والا کام۔ عبدہ و رسولہ، نورہ و رسولہ نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں تھے۔ یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تم اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا پارٹنر بنا کے محمد کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ نے اپنی حیثیت اپنی امت کو یاد کروائی، یہ گواہی دو ان محمدن عبدہ، محمد بندے ہیں اللہ کے، ورسولہ، اور رسول ہیں اللہ کے۔ بندے بھی اللہ کے ہیں، رسول بھی۔ اللہ کی وحی کس پر آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی رسول پہ آتی ہے، غیر رسول پہ جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا، پر ہمارے امام صاحب نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وحی امام صاحب پہ آئی تھی یا آمنہ کے لال پہ آئی تھی؟ وحی عبدہ و رسولہ پہ آتی ہے۔ یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ اللہ کی قسم دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا عزیر اللہ کا بیٹا، اور جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ سب کفر کے اندر برابر ہیں، ان میں کوئی فرق۔ وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی سدرۃ المنتہا کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آتی لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے وہی کرتا کون ہے؟ کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا۔ کہا اب جاؤ تو ذرا جاتی مار کے دیکھنا وہی آ کہاں سے رہی ہے۔ جبرائیل نے پرواز شروع کی آواز کی طرف، چلتے گئے عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو خود محمد وہی کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے مدینے میں جاتی مار کے دیکھا تو محمد مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پھر اوپر دیکھا تو وہاں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مینوں نہیں پتا تو او ہے یا او تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدہ و رسولہ، محمد کریم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی روحوں میں سے ایک روح جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، محمد کریم کو اللہ کا بندہ رسول مانے، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کلمہ مانے، اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح مانے، اور پھر یہ گواہی دے وَشَهِدَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنت مذاق کی جگہ نہیں ہے، جنت حق ہے۔ جو اس حق ہونے کا انکار کرتا ہے وہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جو یہ گواہی دے دے، جو عقیدے کی سلامتی یوں بنا لے، جو توحید کو یوں ٹھیک کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے امام کائنات فرما رہے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ من ابوابہ الثمانیۃ ایہا شاء، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے گے گا، جتوں جی کردہ لنگ جا، جہاں سے دل چاہتا ہے جنت کا وارث بن جا۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ سلامت ہو۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ اس دھرتی پہ جیو تو لا الہ الا اللہ کے لیے، موت آئے تو لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے، توحید درست ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچے گا تو صرف مواحد بچے گا۔ اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیے بھی ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مواحد ضرور جنت میں جائے گا۔ مواحد ہمیشہ کی جہنم میں رہ سکتا اور مشرک کبھی بھی جنت میں جا سکتا۔ یہ درس یاد رکھیے،
یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا، نبی کو علم غیب کا مالک سمجھنے والا، نبی کریم کی عبادت کرنے والا، آپ کی خبر کے لیے طواف اور رکوع کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا۔